کبھی بھی اللہ رب الجلال کے نافرمان نہ بنیں، مالک کائنات کے فرما بردار رہیں۔ فرما برداری میں ہی فلاح اور کامیابی ہے۔ اگر نافرمانی کریں گے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو مالک کائنات کبیرہ گناہ کرنے والوں کو سخت ترین ناپسند فرماتا ہے، اور ایسا سخت ترین ناپسند فرماتا ہے کہ آپ گزشتہ امتوں کے احوال دیکھیں کہ ان امتوں نے کبیرہ گناہ کیے تو مالک کائنات نے کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کے چہروں کو سیاہ کر دیا، کسی کی پیشانی پر لکھ دیا گیا، کسی کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ دیا گیا کہ رات کو فلاں بندے نے فلاں بندی نے گناہ کیا، تاکہ وہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوں اور آخرت کے اندر بھی ان کو عذاب ملے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا کہ آپ اگر گناہ گار ہیں تو آپ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک شخص حضرت شیس پر ایمان لے کر آیا، اور ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے عملوں کو درست کیا، دین کی تعلیم حاصل کی، پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے لگ گیا، نیکی کی دعوت دینے لگ گیا، لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھلانے لگ گیا۔ لیکن وہ شخص تو نیک تھا، لیکن اللہ کی شان اس کے گھر میں جو اس کا لڑکا تھا وہ بڑا ہی بدماش تھا اور عاشق مزاج تھا اور اوباش تھا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ نیک شخص کے گھر میں نیک ہی پیدا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ برے شخص کے گھر میں برا ہی پیدا ہو۔ کبھی کبھار یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، نیکوں کے گھروں میں بد پیدا کر دیتا ہے اور بد کے گھر کے اندر نیک پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن مالک کائنات ہر شخص کو اس کے عمل کا اجر دے گا۔ اگر کوئی نیک ہے تو اس کو اللہ اس کے نیکیوں کا اجر دے گا، اور اگر کوئی بد ہے تو مالک کائنات اس بد شخص کو اس کی برائیوں کی سزا دے گا۔ تو وہ نیک شخص، اس کا ایک لڑکا تھا جو بڑا ہی عاشق مزاج تھا، بدماش تھا۔ وہ ایک مرتبہ بازار جا رہا تھا تو راستے میں اس لڑکے کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی وہ لڑکا اس پر عاشق ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور اس لڑکی کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ جس گھر کے اندر داخل ہوئی لڑکے نے وہ گھر بھی دیکھ لیا۔ اب صبح شام لڑکا اس کے گھر کے سامنے کھڑا رہتا کہ جب بھی وہ لڑکی نکلتی اس کے پیچھے پیچھے وہ ہو لیتا۔ پھر ایک روز لڑکی کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ لڑکا روز روز میرے پیچھے آتا ہے، تو اس لڑکی نے جب لڑکے کو دیکھا تو لڑکی کو بھی اس لڑکے کا حسن پسند آیا، دونوں کے اندر محبت ہو گئی۔ کئی ماہ تک ان کی محبت چلتی رہی، لیکن جب ان سے جدائی برداشت نہ ہوئی تو لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ اب تم اپنے والد کو ہمارے گھر پر بھیجو رشتہ لے کر، تاکہ ہماری شادی ہو جائے۔ لڑکا اپنے والد کے پاس آیا اور کہا کہ ابا جان، میں نے آپ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہے، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن میری فرمائش کا آپ انکار نہ کرنا، جو میں چاہتا ہوں اس بات پہ آپ راضی ہو جانا۔ والد نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کیا کام ہے اور کیا فرمائش ہے؟ بیٹا کہنے لگا، اے والد صاحب، مجھے فلاں محلے کی فلاں گھر میں ایک لڑکی ہے، میں وہ پسند کرتا ہوں، آپ ایسا کریں اس لڑکی کے گھر پر رشتہ لے کر چلے جائیں۔ والد صاحب راضی ہو گئے، اس گھر میں گئے۔ وہ گھر والے پہلے سے ہی اس نیک شخص کو جانتے تھے، اس کی بڑی عزت کی، توقیر کی اور رشتے کی حامی بھر لی۔ پھر اس نیک شخص نے اسی دن شادی کی تاریخ بھی طے کر لی کہ بھئی فلاں دن شادی کرنے کے لیے ہم آئیں گے اور آپ نکاح کر دیجئے گا۔ الغرض دن گزر گئے، نکاح کا دن بھی آ گیا، شادی ہو گئی، خوشیوں کے ساتھ بارات لے کر آ گئے، لڑکی لڑکے کے گھر پر پہنچ گئی۔ اب سب گھر والے خوش تھے، انہوں نے خوشیاں منائیں، شادیانے مجائے، لیکن جب تک وہ خوشیاں مناتے رہے، آخر ایک وقت تو انسان تھکتا ہے، پھر وہ تھک ہار کر سارے مہمان سو گئے۔ اب یہ لڑکا بھی اپنی بیوی کے پاس کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ لگایا، اس کے پاس پہنچا، ابھی گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا کہ لڑکا کہنے لگا، دیکھیں میری محبت کیسی تھی، کہ میں تجھ سے کیسا سچا عشق کرتا تھا کہ میں نے تجھے پا لیا، اب ہم ایک ہو گئے ہیں اور پیار بھری زندگی ہم گزاریں گے۔ اب یہ کہہ کر لڑکے نے جیسے ہی لڑکی کا گھونگھٹ اٹھایا تو لڑکی چیخنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ جلدی کرو، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، میرا سانس نکل رہا ہے۔ لڑکا باہر بھاگا، دروازے کو کھولا پانی لینے کے لیے۔ جب باہر سے پانی لے کر واپس آیا تو کیا دیکھا کہ لڑکی کی روح نکل چکی تھی۔
لڑکا بڑا حیران ہوا، اس نے شور مچا دیا، گھر والے سب مہمان وغیرہ آئزہ اقربا سب بھاگتے ہوئے آئے۔ تو لڑکے نے کہا کہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا۔ گھر والوں نے کہا کہ اس کو ہوا کیا تھا؟ لڑکے نے سارا ماجرا بتا دیا کہ کچھ نہیں، میں نے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا اس نے چیخنا شروع کر دیا اور مجھ سے کہا کہ پانی لاؤ۔ میں پانی لینے گیا تو اس وقت تک اس کی روح نکل گئی۔ ان کو بڑا افسوس ہوا، انہوں نے لڑکی کے گھر والوں کو بھی بلا لیا، وہ بھی آ گئے۔ اب بیٹھے ایک دوسرے سے غم بانٹنے لگے۔ غسالہ آئی اس لڑکی کو غسل دینے کے لیے، لیکن غسالہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اس لڑکی کا چہرہ آہستہ آہستہ بدلنے لگ گیا۔ وہ بڑی حیران تھی۔ اب اس نے غسل دے کر جلدی جلدی اس کو کفن پہنا دیا۔ کفن پہنا کر اب اس کے جنازے کو اس شریعت کے مطابق لے کر جا رہے تھے کہ ایک اللہ والا گزرا، اور اس نے جب جنازے کو دیکھا تو لوگوں سے کہا کہ اس کو روک دو، میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ تو عورت ہے، عورت کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اللہ والا کہنے لگا نہیں، اس جنازے میں عورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک عبرت ناک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ والا تھا، نیک برگزیدہ شخص تھا۔ اس نے جب یہ کہا تو اس لڑکے کے والد نے، وہ بھی نیک آدمی تھا، اس نے کہا کہ چلو یہ اللہ والا کہہ رہا ہے تو جنازے کو نیچے رکھو اور کفن کو ہٹا دو۔ تو اس شریعت کے اندر چہرہ دیکھنا ایسا معیوب نہیں تھا۔ اب میرے بھائیو عزیزو دیکھو، ہمارا بھی جب ہم مرتے ہیں تو ہمارا بھی چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ چہرہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے یا مردود ہوتا ہے، وہ تو ہمارے اعمال پر منحصر ہے۔ الغرض جب اس کا کفن ہٹایا گیا تو وہاں پر لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ لڑکی تو موجود نہیں ہے لیکن ایک کتیا مری ہوئی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہاں پر تو لڑکی تھی لیکن یہ تو کتیا ہے۔ اب سب لوگوں کے اندر شور مچ گیا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ نہیں، ابھی تم ٹھہرو، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ پھر اس اللہ والے نے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک کائنات اس کتیا کو زندہ کر تاکہ میں اس سے اس کے احوال پوچھوں۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے اس کو زندہ کیا، اس کو قوت گویائی بھی دی۔ اب اس اللہ والے نے اس کتیا سے پوچھا کہ ایک کتیا، تو انسان تھی، تو لڑکی تھی، کتیا کیسے بن گئی؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی اس لیے کہ میں گناہ والی زندگی گزارا کرتی تھی تو مالک کائنات نے میرے چہرے کو مسخ کر دیا۔ اس اللہ والے نے کہا، سارا مجمع سن رہا تھا، اللہ والے نے کہا کہ بتا تو صحیح کہ تو نے ایسے کون سے گناہ کیے جس کی وجہ سے مالک کائنات نے تیرے چہرے کو مسخ کر دیا؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں زندگی کے اندر 3 گناہ کیا کرتی تھی۔ پہلا گناہ میں یہ کرتی تھی کہ میرا والد دودھ کا کام کیا کرتا تھا تو میں والد کو بتاتی نہیں تھی، بلکہ خاموشی سے دودھ کے اندر کچھ پانی ملا دیا کرتی تھی تاکہ دودھ بڑھ جائے، اور پھر جب میرا والد دودھ بیچنے کے لیے جائے تو اچھی خاصی رقم لے کر آئے، کیونکہ میرا والد پیسے بھی مجھے ہی دیا کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کے اندر بھی دیکھیں اس فعل کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے زیادتی کی ناپ میں تاکہ پیسے زیادہ آئیں، اصلی چیز کے اندر نقلی چیز کو پانی کو ملاوٹ کیا، تو مالک کائنات نے دیکھیں کیسا غضب فرمایا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی پہلا گناہ تو میرا یہ تھا کہ میں دودھ کے اندر پانی ملایا کرتی تھی، اور دوسرا گناہ میرا یہ تھا کہ میں عورتوں کو جمع کرتی اور پھر ایک سے دوسرے کی شکایت کرتی، دوسرے سے تیسرے کی شکایت کرتی، یوں چغلی کیا کرتی تھی اور عورتوں کو آپس میں لڑا دیا کرتی تھی، اور میں بیٹھ کر پھر مزے کرتی تھی اور ان کی لڑائی دیکھا کرتی تھی۔ دوسرا گناہ میرا یہ تھا کہ میں چغل خور تھی۔ پھر فرمایا تیسرا گناہ میرا یہ تھا کہ میں لڑکوں کو دیکھا کرتی تھی اور ان کو دھوکے دیا کرتی تھی۔ جب وہ لڑکے میرے عشق کے اندر گرفتار ہو جاتے تو میں ان سے کہتی کہ میں اتنی حسین جمیل ہوں، میں تو تجھ سے نکاح نہیں کر سکتی، تم کالے ہو کلیٹے ہو۔ میں ان سے پیسے چھینا کرتی، لیکن پھر جب شادی کا وقت آتا تو میں ان کو دھوکہ دے دیتی۔ تو یہ 3 میرے گناہ تھے جس کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے میرے چہرے کو مسخ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں، ان 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے اس کو کتیا بنا دیا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس دنیا کے اندر تو اللہ چہرے مسخ نہیں کرے گا، لیکن قیامت کے روز ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اسی چہرے کی طرح اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص بدکاریاں کیا کرتا تھا، بے حیا تھا، تو قیامت کے روز وہ شخص خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال گناہوں سے بچائے، جھوٹ بولنے سے بچائے، چغلی سے بچائے، ناپ تول میں کمی سے بچائے اور بے حیائی کرنے سے بچائے۔